خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم سلیمان کی ہیکل کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ دوسرا سیموئیل اور اس کے 7 باب کی پہلی سے 17 آیت تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح داؤد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ خدا کے جلال کے لیے ایک گھر بنائے۔ ابھی تک اس نے ہیکل بنائی نہیں تھی، لیکن یہ اس کے دل میں حسرت ضرور تھی۔ خدا داؤد کی اس خواہش کو جان کر بے حد خوش ہوا اور دوسرا سیموئیل 7 باب کی 1 سے 17 آیت میں دیکھیں کہ خدا نے اس سے برکت پر برکت دینے کا وعدہ کیا۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ اور ہماری کلیسیا خدا کی ان تمام برکات کو اپنی زندگیوں میں لیں جو خدا نے داؤد سے وعدے کیے تھے۔ اس ہیکل کو پہلی ہیکل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہیکل نہیں تھی بلکہ خیمہ اجتماع تھا۔ خیمہ اجتماع جو تھا وہ اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ پر لے جایا جا سکتا تھا، اور بیابان میں وہ جگہ بہ جگہ جب سفر کرتے تھے تو اس کو اکھاڑ لیتے تھے، اس کو لگا لیتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ ملک کنعان میں پہنچ بھی گئے تو اس وقت بھی خیمہ اجتماع ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب داؤد بادشاہ کے طور پر خدا نے اس کو برکت دی، تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ خدا کے لیے ایک ہیکل بنائے گا۔ داؤد نے یہ کہا کہ دیکھیں میں کس قدر خوبصورت گھر میں رہتا ہوں، دیودار کی لکڑی کا بنے ہوئے گھر میں رہتا ہوں۔ میرا خدا ایک خیمہ میں رہتا ہے، میں اس کے لیے ایک گھر بناؤں گا، اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ داؤد خدا اس بات پہ خوش نہیں ہوا ہوگا کہ داؤد اس کے لیے گھر بنانے جا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ مخلصی کے تعلق سے انتظام اس میں نظر آتا ہے۔ ہم نے باغ عدن کی بات کی، ہم نے خیمہ اجتماع کی بات کی۔ خدا کے لیے گھر بنانا ایسے ہی تھا، گو ایک ایسی جگہ تیار کی جائے جہاں پر خدا سکونت کر سکے، اور یہ باغ عدن کی بحالی کا اس میں منظر نظر آتا ہے۔ اور جب خدا نے دیکھا کہ داؤد جو ہے وہ باغ عدن کو بحال کرنے جا رہا ہے، تو خدا داؤد سے بے حد خوش ہوا اور اسے برکت پر برکت دینے کا وعدہ کیا۔ خدا کرے کہ ہمارے دل میں بھی خدا کے لیے ایسے ہی منصوبے ہوں کہ ہم اس کی مرضی اور اس کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں۔ اگرچہ داؤد میں سب سے پہلے ہیکل تعمیر کرنے کا خیال آیا، لیکن خدا نے اسے کہا کہ تو نے بہت زیادہ خون بہایا ہے، تو ایک جنگجو ہے اور تو نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ میرے لیے ہیکل تعمیر کرے۔ میں سچ بتاتا ہوں، اگر میں داؤد کی جگہ پر ہوتا تو میں نے بہت زیادہ مایوس ہونا تھا۔ میں نے کہنا تھا کہ چلو نہیں تو نہ صحیح، چھوڑو اس بات کو۔ دیکھیں میں تو خدا کے لیے بہت اچھا گھر بنانا چاہتا ہوں، لیکن خدا اگر نہیں چاہتا تو چلے پھر رہنے دیتے ہیں۔ لیکن داؤد نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے ہیکل کے لیے ہر ایک ضروری چیز فراہم کی، روپیہ، پیسہ، وسائل، اور حتیٰ کہ ہر طرح کی ہدایت اور رہنمائی بھی دی تاکہ خدا کے جلال کے لیے ایک ہیکل تعمیر کی جا سکے۔ دوسرا سیموئیل 6 باب 17 آیت، پہلا تواریخ 28 باب 3 آیت۔ اگرچہ داؤد کو ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت نہ ملی تو بھی اس نے اس کے لیے مکمل تیاری کی، ہر ایک چیز اس نے مہیا کی۔ بالآخر اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بادشاہ مقرر ہوا، اور سلیمان نے خداوند کے لیے ہیکل تعمیر کی۔ یہ کہ ہیکل بہت خوبصورت تھی کیونکہ داؤد نے اس کے لیے ہر ایک چیز پورے طور پر مہیا کی تھی۔ سلیمان کی ہیکل کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ سلیمان کے دور حکومت یعنی اس کے دور اقتدار کے 4 سال شروع ہوا۔ پہلا سلاطین 6 باب اور اس کی پہلی آیت، پہلی سلاطین 6 باب کی پہلی آیت سے، اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس زیو کے مہینہ میں، جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ سلیمان نے اپنے دور اقتدار کے 4تھے سال ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ یہ زیو کا مہینہ تھا جو کہ سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس ہیکل کی تعمیر میں کتنا وقت لگا آئیں اس کے لیے حوالہ دیکھتے ہیں۔
پہلا سلاطین چھٹا باب 37ویں اور 38ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور چوتھے سال زیو کے مہینہ میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینہ میں جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشہ کے مطابق بن کر تیار ہوا، یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہیکل کی تعمیر میں 7 سال لگ گئے۔ اگر آپ سلیمان کے دور اقتدار کے چوتھے سال کے دوسرے مہینے سے ہیکل کے تعمیر ہونے تک ساری چیزوں اعداد و شمار کا حساب کتاب لگائیں تو ہیکل کی تعمیر میں 7 سال 6 ماہ لگے تھے۔ ہم نے مخلصی کی تاریخ کی سلسلہ میں لکھی گئی چوتھی کتاب میں سیکھا تھا۔ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلیمان کی ہیکل، دوسرا سیموئیل 7 باب 1 سے 17 آیت، اور یہ ہسٹری آف ریڈیمپشن سیریز کی کتاب کا 11ویں کتاب کا دوسرا حصہ ہے، جس میں زربابل کی ہیکل اور واپس بابل کی سیری سے واپس لوٹ آنے والوں کے مقدسین کا نسب نامہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کیلنڈر آپ کے سامنے ہے کہ سلیمان کے دور اقتدار میں چوتھے سال زیو کے مہینے میں جو کہ دوسرا مہینہ ہے، ہیکل کے تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کس مہینے میں 7ویں سال کے کس مہینے تک یہ تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر بالآخر ہیکل کی تعمیر کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ دیکھیں زیو کے مہینے میں چوتھے سال تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور بول مہینے یعنی 11ویں سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بول جو ہے وہ پہلا مہینہ تھا۔ بادشاہوں کے دور اقتدار کا شمار جو ہے وہ تشری کیلنڈر کے مطابق ہوتا تھا۔ امریکہ میں اسکولوں میں نئے سال کا آغاز جو ہے ستمبر میں ہوتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں اسکولوں میں پہلا مہینہ جو ہوتا ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ، وہ ستمبر یعنی 9واں مہینہ ہے جو انگریزی کیلنڈر کے مطابق ہے، اور یہ ستمبر سے ستمبر تک چلتا ہے۔ یعنی امریکہ میں تعلیمی سال جو ہے وہ ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور ستمبر میں ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امریکہ میں جب تعلیمی سال کہا جائے تو پھر فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ ستمبر سے سپتمبر تک ہے، نہ کہ جنوری سے دسمبر تک۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق جب آپ سول کیلنڈر کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ کیلنڈر جو 7ویں مہینے میں شروع ہوتا ہے، گویا کہ ایسے ہی جس طرح کہ امریکہ میں تعلیمی سال ستمبر سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب آپ سلیمان کے دور میں بادشاہوں کے اقتدار کے برسوں کا حساب لگاتے ہیں تو یہ تشری کیلنڈر کے مطابق ہوتا تھا۔ اس چوتھے سال کا آغاز تشری مہینے سے ہوا، جو کہ تشری کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے، جبکہ یہ درمیان میں نیلی لائن یہ نیسان کا مہینہ ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ اعداد و شمار جو ہیں ان کو سمجھنا آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ دوبارہ سے اس پیغام کو سنیں اور وقت نکال کر ان ساری چیزوں پر غور کریں جو اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو پھر کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھنے کو ملیں گی۔ اور یہ جو اعداد و شمار اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد ہے، کیونکہ اگر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 7 برس، تو اس کا آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بائبل مقدس میں ہمیشہ راؤنڈ فگر بتایا گیا ہے، اور یہ مجموعی طور پر جو سال ہیں ان کا بیان یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سلیمان نے ہیکل کی تعمیر کا کام جو ہے وہ چوتھے برس زیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے شروع کیا۔ بس یہ دوسرا مہینہ کہاں پہ ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ سول کیلنڈر کے مطابق جو زیو ہے، جو نسان ہے، وہ دوسرا مہینہ ہے۔ دوسرا مہینہ تشری کیلنڈر کے مطابق زیو ہے جب سلیمان نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ ہیکل کی تعمیر کا کام جو ہے وہ 11ویں سال بول کے مہینہ میں جو 8واں مہینہ ہے مکمل ہوا،
ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 8واں مہینہ تو یہ تو آدھے سال سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن چونکہ اس سال کا آغاز 7ویں مہینے سے ہوتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ 7ویں مہینے کے فوراً بعد 8واں مہینہ آ جاتا ہے۔ جب 11ویں سال کا آغاز ہوتا ہے تو یہ یہاں پر تیسری مہینہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد بول جو ہے اگلا مہینہ ہے۔ بول جو ہے 8واں مہینہ ہے، اور یہاں پر ہمیں دوسرا مہینہ نظر آ رہا ہے جو کہ سلیمان کے دور اقتدار کا چوتھا سال تھا۔ اگر آپ یہودا کی جنوبی سلطنت کے شاہی سالوں یعنی بادشاہوں کے دور اقتدار کے سالوں کے حساب سے لگائیں تو سلیمان کی ہیکل کی تعمیر میں 6 سال 6 ماہ لگے تھے۔ ہم کیوں ان اعداد و شمار کا حساب لگا رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اہمیت کا حمل ہے، لیکن ہم آج اس تعلق سے بات نہیں کر پائیں گے۔ ہیکل کی تعمیر میں 7 سال لگے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور 7 کا ہندسہ جو ہے بائبل مقدس میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے تعلق سے ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کسی اور سیشن میں، لیکن ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس وقت تک آج کے موضوع یعنی سلیمان کی ہیکل کے تعلق سے یہ تعارفی حصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور اب ہم سلیمان کی ہیکل کی تفصیلات میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک اس تعارفی حصہ میں آپ جان چکے ہیں کہ اس ہیکل کو کس نے تعمیر کیا، کیوں تعمیر کیا، اور اس کی تعمیر میں کتنے برس لگے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس جاتے ہوئے 4 اہم نکات پر غور کریں گے جو سلیمان کی ہیکل کے تعلق سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم خیمہ اجتماع کے تعلق سے 4 اہم باتوں کو سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم سلیمان کی ہیکل کے تعلق سے 4 اہم موضوعات کو یا 4 اہم نکات کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک خاص چنی گئی جگہ جو خیمہ اجتماع کے لیے تھی، خدا کی حضوری، کاہن، اور پھر ہیکل میں گزرانے جانے والے ہدیے اور قربانیاں۔ اور اس طرح ہیکل میں بھی 4 اہم چیزیں ہم دیکھیں گے جو ہیکل میں موجود تھیں۔ کیا خیمہ اجتماع کی طرح سلیمان کی جو ہیکل ہے جو سلیمان نے تعمیر کی، کیا اس کے لیے جگہ بھی جو ایک خاص جگہ تھی، یہ مخصوص شدہ جگہ تھی؟ سلیمان کی ہیکل وہاں ہی تعمیر کی گئی جس جگہ کو خدا نے مخصوص کیا تھا۔ خدا نے خاص طور پر اس جگہ کا چناؤ کیا، اور اس جگہ کو سلیمان اور داؤد پر واضح کیا کہ اس جگہ پر ہیکل تعمیر کی جائے۔ دوسرا، تواریخ 7 باب 16 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا ہے اور مقدس کیا کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ اس سے پہلے دوسرا تواریخ 3 باب کو اگر آپ دیکھیں، پہلی آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا۔ جب ہم کوہ موریا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2 واقعات آتے ہیں، 2 شخصیات آتی ہیں جن کا اس جگہ سے تعلق رہا۔ جی ہاں، جب آپ کوہ موریا کا نام لیتے ہیں تو کون سا ایک نام آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے؟ کوہ موریا ہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا کے بندہ ابراہیم نے خدا کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسحاق کو سوختنی قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا نے ابراہیم کے ایمان کو پرکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور پھر ہمارے سامنے ارنان یبوسی ایک شخصیت ہے جس کے کھیت میں خدا کا گھر بنانے کے لیے داؤد نے اس جگہ کو مخصوص کیا۔ اور جب ہم ارنان یبوسی کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں داؤد آتا ہے، اور پھر وہ خاص واقعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ داؤد نے جب مردم شماری کروائی جو کہ خدا کی نافرمانی تھی، تو اس وقت آفات نازل ہوئی تھی،
اس نے جنگ کے لیے اپنی فوجوں کی تعداد پر بھروسہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خداوند پر ہی بھروسہ کرتا، کیونکہ جب کبھی وہ خداوند سے پوچھتا خداوند کیا میں جنگ کے لیے جاؤں، اور خداوند اسے کہتا ہاں جاؤ، میں تمہیں فتح بخشوں گا، میں تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ لیکن اس مرتبہ داؤد اپنی فوج کا شمار کرنے لگا۔ بالکل کئی دفعہ جب ہم اپنے بجٹ اور اپنے روپے پیسے کو گنتے ہیں اور اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کا حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور ہمارا توکل خداوند پر نہیں رہتا۔ داؤد اصل میں اپنی فوج کا شمار کر کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ کیا آیا میں اس جنگ میں فتح پا سکوں گا یا نہیں۔ خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ لوگوں پر، اپنی فوج پر بھروسہ کر رہا تھا۔ داؤد اپنے وسائل پر بھروسہ کر رہا تھا، اور پھر خدا نے اس رویے پر داؤد کو سزا دی۔ پھر خدا نے داؤد کو ہدایت کی کہ وہ توبہ کرے اور ایک قربان گاہ بنا کر اس پر قربانی گزرانے۔ داؤد کو اس وقت تک کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم نے اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ گویا خدا اسے داؤد کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایمان کے مقام پر واپس آئے، کیونکہ یہی جگہ ہے جہاں پر ابراہیم کا ایمان ثابت ہوا اور خداوند کے حضور وہ مقبول ٹھہرا۔ ہماری توبہ بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے فضل سے ایمان کے مقام پر واپس لوٹ آئیں۔ بس ہیکل اس جگہ تعمیر کی گئی جو کہ ایمان کی جگہ تھی، جو کہ توبہ کا مقام تھا۔ خدا کرے کہ ہماری کلیسیاؤں میں ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ ابراہیم کے ایمان اور داؤد جیسی توبہ کی بنیاد پر ہو۔ پہلا کرنتھیوں میں پولس رسول بیان کرتا ہے، بلکہ خدا اس کی معرفت بیان کرتا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، ہم خدا کی ہیکل ہیں، ہمارے بدن خدا کا مقدس ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری ہیکلوں کی بنیاد بھی ابراہیم کے ایمان اور داؤد جیسی توبہ پر ہو۔ جب ہم خدا کے حضور میں عبادت اور پرستش کے لیے آئیں تو ایمان اور توبہ یہ دو بنیادی چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ ہر دفعہ جب ہم خدمت کے لیے نکلیں تو اس میں بھی یہ دو بنیادی چیزیں یا دو بنیادیں شامل ہونی چاہیے، تب بھی خدا کا گھر تعمیر ہوتا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ کوہ موریا کے پہاڑ پر جا اور اپنے بیٹے کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دے۔ ابراہیم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیوں خدا اس جگہ کو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ہی جا کر یہ سوختنی قربانی گزرانی ہے، لیکن نہ جانتے ہوئے بھی اس نے خدا کی تابعداری کی۔ اسحاق جو ہے وہ آنے والے مسیح کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آنے والے وقت میں کوہ موریا ہی اس ہیکل کے لیے وہ جگہ چنی گئی جہاں پر ابراہیم نے قربانی کی تھی۔ کیا ابراہیم کو پتا تھا کہ یہاں پر ایک دن ہیکل تعمیر ہوگی؟ جی بالکل نہیں۔ جب خدا ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو خواہ ہمیں علم نہ بھی ہو، ہم تابعداری کریں۔ خدا ہمارے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے، اور جب داؤد کی نافرمانی کے سبب سے خدا نے داؤد کو سزا دی تو بالآخر جب اس نے توبہ کی تو خدا نے کوہ موریا کی مقام ہی چنا جہاں پر اس نے قربانی گزرانی تھی، جو کہ توبہ کا مقام ہے، جو توبہ کی نشانی ہے۔ لیکن اس وقت تک داؤد کو بھی علم نہیں تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک دن اس کا بیٹا ہیکل تعمیر کرے گا۔ لیکن خدا نے اس جگہ کو یاد رکھا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں، خدا کی تابعداری کرتے ہیں، تو خدا اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ خدا کوہ موریہ کو نہ بھولا، خدا اس واقعے کو نہ بھولا جہاں ابراہیم نے خدا کے لیے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا تھا۔ پھر خدا نے داؤد اور سلیمان کو ہدایت کی کہ میری ہیکل اس جگہ تعمیر کی جائے۔ اس وقت داؤد اور سلیمان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، لیکن خدا دنوں کو، لوگوں کو، واقعات کو کبھی نہیں بھولتا۔ ایمان اور توبہ کی وجہ سے خدا کی ہیکل یہاں پر تعمیر ہوئی۔ یاد رکھیں، جہاں ایمان ہے، جہاں توبہ ہے، وہاں خدا کی حضوری آتی ہے، وہاں خدا کے لیے ہیکل بن جاتی ہے۔ جب ہم سلیمان کی ہیکل پر غور کر رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ کو انفرادی اور خاندانی طور پر ایمان اور توبہ کی توفیق ملے۔ آپ کو خدا برکت دے۔ آپ شخصی طور پر، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر
اور بطور کلیسیا ایمان اور توبہ کی بنیاد پر تعمیر ہوتے چلے جائیں۔ خدا کو معلوم ہے کہ آپ کی کلیسیا کا آغاز کب ہوا تھا، کون اور کس نے کون کون سی قربانی گزرانی تھی، کون سے لوگ خدمت کے لیے روپے پیسے اور وسائل کے ساتھ آگے بڑھے تھے، کتنے لوگوں نے کتنا دعا میں وقت گزارا تھا، کتنے لوگوں نے جانفشانی کی تھی۔ ہم سب کچھ بھول بھی جائیں، خدا نہیں بھولتا اور پھر ٹھہرائے وقت پر برکت دیتا ہے۔ اب ہم سلیمان کی ہیکل میں خدا کی حضوری کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلی سلاطین 8واں باب 13ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، میں نے فی الحقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے۔ خدا کا جلال اور اس کا عبر، اس کی حضوری نے اس ہیکل کو معمور کر دیا۔ خدا کی حضوری دو طرح سے وہاں پر ظاہر ہوئی۔ خدا کا عبر، خدا کا جلال اس ہیکل میں چھا گیا۔ جب کاہن عہد کے صندوق کو پاک ترین مقام میں لائے تو اس ہیکل میں خدا کا جلال، اس کا عبر چھا گیا۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، سو کاہن عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا۔ کس قدر خوبصورت بات ہو کہ اگر آپ کے گھر جو ہے خدا کے عبر سے معمور ہو جائیں۔ کس قدر خوبصورت بات ہو اگر ہماری کلیسیاؤں میں خدا کا عبر چھا جائے۔ پھر خدا کی حضوری، خدا کے نام، اس کی آنکھوں، اس کے کان، اس کے دل کو اس ہیکل میں لگے رہنے سے بھی ظاہر ہوئی۔ حوالہ کے لیے ہم پہلی سلاطین 8واں باب 21ویں آیت کو لکھ سکتے ہیں، 9ویں باب کی 3 آیت، دوسری تواریخ 6 باب 20 آیت، 7 باب 16 آیت، 33واں باب 4 آیت۔ خدا کا نام اس ہیکل میں تھا، اس کا دل اور اس کی آنکھیں بھی اس ہیکل پر لگی تھی۔ پہلی سلاطین 9واں باب 3 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا، اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی ہے، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں گے۔ آپ کا دل سارا وقت کہاں پر لگا رہتا ہے؟ آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کی آنکھیں کیا دیکھنا پسند کرتی ہیں؟ آپ اپنے دن بھر کا زیادہ وقت کہاں پر گزارتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ کیا سنتے رہتے ہیں؟ جہاں پر ہمارے کان لگے رہتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہماری توجہ وہاں پر مرکوز رہتی ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے انہی پر ہماری توجہ ہوتی ہے، وہیں ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں، میرا دل، میرے کان اس ہیکل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جو لوگ خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، خدا کی توجہ، خدا کا دھیان ان کی طرف مرکوز رہتا ہے، خدا کے کان ان کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ غور کریں کہ آپ دعا میں کتنا وقت گزارتے ہیں، آپ کتنا زیادہ اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں کہ خدا کی توجہ آپ پر رہے۔ خدا کی آنکھیں آپ کو ہمیشہ دیکھتی رہتی ہیں، خدا کا دل آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اس میں خدا کی آپ کے لیے محبت ہے جس وجہ سے وہ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کس قدر استعمال کرتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا دل کس قدر خدا اور اس کے کلام کی طرف متوجہ رہتا ہے؟ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کس قدر کم یا زیادہ ہے؟ یہ آپ اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ میری آنکھیں تجھ پر ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ میں تیری محافظت کروں گا، میرے دل ہمیشہ تیرے ساتھ لگا رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو میری توجہ اور نگاہ کا مرکز ہوگا۔ یہ کسی بھی نعمت سے بڑھ کر ہے کہ خدا کی توجہ، اس کا دھیان، اس کا دل آپ کی طرف لگا رہے۔ یہ تھی اس ہیکل کی برکت۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم کاہنوں پر غور کریں گے۔ پہلی تواریخ 24واں باب اور اس کی 4 آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور اتمر کے بیٹوں سے زیادہ علیزر کے بیٹوں میں رئیس ملے، اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ علیزر کے بیٹوں میں آبائی خاندانوں کے 16 سردار تھے، اور اتمر کے بیٹوں میں سے آبائی خاندانوں کے مطابق 8۔ آمین۔ کیا آپ اس حوالہ کو سمجھ گئے؟
داؤد نے جو کچھ خدا کی ہدایت کے مطابق کیا تھا، اس نے ایک ایسا انتظام اور ترتیب مرتب کی جس کے مطابق مختلف لوگ جو ہیں مختلف عہدوں پر فائز ہو کر خدا کی حضوری میں خدا کی ہیکل میں خدمت سر انجام دیں۔ ہیکل کی تعمیر سے پہلے ہی داؤد نے ایک نظام وضع کر دیا تھا، اور بلا شبہ اس کے پیچھے خدا کی ہدایت اور رہنمائی شامل تھی، اور اس نے کاہنوں کو 24 حصوں میں تقسیم کی، اور یہ کاہن جو ہے الیعزر کے گھرانے سے آئے، اور پھر اتمر کے گھرانے سے بھی کاہنوں کو لیا گیا، حتیٰ کہ داؤد نے لاویوں کو بھی 24 حصوں میں تقسیم کی۔ پھر داؤد نے سازندوں کو بھی 24 حصوں میں تقسیم، اور پھر جو دربان تھے ان کو بھی 24 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہاں پہ ہم صرف ان کاہنوں کی بات کریں گے جو سلیمان کی ہیکل میں تھے۔ ہارون کے نسب نامہ میں بہت سے کاہن ہوئے، خاص طور پر الیعزر اور اتمر کی نسل سے ان کے بیٹے جو ہیں وہ کاہن مقرر ہوئے، اور اتمر کے گھرانے کے بنسبت الیعزر کے گھرانے سے زیادہ کاہن لیے گئے۔ الیعزر کے گھرانے سے جو 24 حصے تھے ان میں 16 حصے تو الیعزر کے گھرانے ہی سے مقرر ہوئے، اور اتمر کے گھرانے سے صرف 8، یعنی 24 اگر کاہن تھے تو 16 کاہن الیعزر کے گھر سے اور 8 اتمر کے گھرانے سے لیے گئے۔ ہیکل میں چونکہ خدمت گزاری کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا تھا، اس لیے یہ تمام کاہن باری باری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، اور یہ 24 ڈویژنز کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور اگر ہم ان 24 ڈویژنز کے اعداد و شمار کا حساب لگائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کب ہوئی تھی، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ کاہن تھا، وہ ہیکل میں خدمت سر انجام دیتا تھا، اور ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ وہ کس گھرانے سے تھا، کہ وہ اس کی کس باری پر وہ کہانت کی خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ انہیں ہیکل میں خدمت سر انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہیکل کی چیزوں کی دیکھ بھال کر خدا کی پرستش اور عبادت کی ذمہ داری بھی ان کو سونپی گئی۔ پہلا پطرس 2:9 آیت میں لکھا ہے، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم چنے ہوئے خادم ہیں بلکہ ہم خدا کی برگزیدہ نسل ہیں۔ ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ ہونے کے لیے چنا گیا، ہمیں خدا کے حضور اور خدا کی ہیکل میں خدمت گزار ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم خدا کے گھرانے کی گلہ بانی کریں، نگہبانی کریں، نہ صرف جسمانی دیکھ بھال بلکہ روحانی باتوں میں بھی، روحانی معاملات میں بھی ہم خدا اور اس کے لوگوں کی دیکھ بھال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کاہن، ہر ایک پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ خدا کی حضوری میں پرستش اور ستائش کے چراغ ہمیشہ جلتے رہیں۔ پہلی سلاطین 8واں باب اور 3 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور اسرائیل کے سب بزرگائے کاہنوں نے صندوق اٹھایا۔ پھر 6 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور کاہن خداوند کے عہد کے صندوق کو اس جگہ پر اس گھر کے الہام گاہ میں، یعنی پاک ترین مقام میں، عین کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لے کر آئے۔ اور جب کاہن پاک ترین مقام میں صندوق کو رکھ کر باہر آ رہے تھے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ کاہن جو ہے وہ ابر کے سبب سے کھڑے نہ ہو سکے، کیونکہ خدا کی ہیکل اس کے ابر، اس کے جلال سے معمور ہو گئی تھی۔ دیکھیں خدا کو اس جگہ سے کس قدر محبت تھی کہ خدا نے اپنا جلال اس جگہ پر ظاہر کیا۔ خدا کرے کہ خدا ہمیں بھی ایسی برکت دے کہ ہم اس کے حضور کھڑے نہ رہ سکیں، بلکہ اس کے حضور گر جائیں، اس کو سجدہ کریں اور اس کی حضوری کتاب نہ لا سکیں۔ آخری بات اور چوتھے حصے پر ہم یہ غور کریں گے کہ ہیکل میں ہدیہ جات اور قربانیاں لائی جاتی تھیں۔ سلیمان اور اس کے لوگوں نے بے شمار قربانیاں اور بے شمار جانور ذبح کر کے اس ہیکل کو مقدس، مسا اور مخصوص کیا۔ پہلی سلاطین 8واں باب 5ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور سلیمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس جمع تھی، صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے کہ ان کی کثرت کے سبب سے ان کے شمار کا حساب نہ ہو سکا۔ پھر 63 اور 64 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور سلیمان نے جو سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اس میں سے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا،
اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانی حصہ کو جو خدا ان کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی گزرانی، اس لیے کہ پیتل کا مذبح جو خدا ان کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سلیمان اور اس کے لوگوں نے اس قدر قربانیاں گزرانی کہ ان کا شمار بھی نہ ہو سکا۔ 22,000 بیل، 1,20,000 بھیڑیں، 22,000 بیل۔ اور تصور کریں کہ جب یہ قربانیاں، یہ ہزاروں لاکھوں جانور خدا کے حضور میں ایک ایک کر کے ذبح کیے گئے تو کتنا وقت لگا ہو، اس کے لیے کتنے زیادہ کاہنوں نے خدمت سر انجام دی ہوگی۔ یہ سب کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک طرف خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا تھا، اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے دل کس قدر شکر گزاری سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ خدا کے حضور میں لاتعداد قربانیاں اور ذبیحے اور نذرانے خدا ان کو پیش کر رہے تھے۔ کیا کبھی خدا کی نعمت و برکات کے لیے ہمارے دل بھی اس قدر خوش حالی سے، شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں؟ ہم خداوند سے برکتیں ہی مانگ رہتے ہیں، لیکن غور کریں کہ کیا کبھی ہم خداوند کی شکر گزاری میں اس کو کچھ واپس لوٹاتے ہیں؟ غور کریں کہ کس قدر زیادہ آپ دل کی خوشی سے دیتے ہیں اور کتنا زیادہ آپ محض رسمی طور پر دیتے ہیں۔ وہ اس قدر خوشی سے دے رہے تھے کہ کسی بھی چیز کا حساب نہ رکھا گیا۔ یہاں پر انہوں نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، لیکن جب ہم گرجا گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاسٹر صاحب کو تو آلریڈی 45 منٹ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اور زیادہ کتنا وقت لیں گے، لیکن یہاں پر کوئی حساب کتاب نہیں تھا، نہ وقت کا اور نہ ہی شکر گزاری کے قربانیوں کا جو اس کے حضور گزران رہے تھے۔ جب ہم خدا کے حضور میں زیادہ سے زیادہ برکت کے لیے وقت گزارتے ہیں تو پھر شکر گزاری کرنا ضروری ہے۔ ضرور ہے کہ آپ اس کی حضوری کا حظ اٹھائیں اور گھنٹوں گھنٹوں خدا کی حضوری میں بیٹھیں۔ جب ہم پرستش میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے اس کو کلوز کریں۔ خدا اس طرح کی محبت اور شکر گزاری پسند کرتا ہے۔ آپ خدا کی حضوری میں بائبل مقدس کو پڑھیں تو کوئی حد نہ مقرر کریں کہ آپ نے 2 یا 3 چیپٹر روزانہ پڑھنے ہیں۔ جتنا بھی وقت آپ کو ملے خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں، خدا کے بھید اور اس کی سچائیاں آپ پر آشکارا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خدا ایسے ہی شکر گزاریاں خود اپنے لوگوں سے توقع کرتا ہے۔ یہ خوبصورت ہیکل تھی جس کے تعلق سے خدا بہت ہی شادمان تھا۔ اگرچہ داؤد، سلیمان اور بنی اسرائیل پاک یا کامل نہیں تھے تو بھی خداوند ان سے شادمان ہوا۔ ہم بھی کامل نہیں ہیں، ہم بھی اپنے کاموں میں پاک اور راست باز نہیں ہیں، لیکن خداوند خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں اور اپنے دلوں کو اس کے سامنے ڈیلتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سلیمان خدا کے کلام سے منحرف ہو گیا۔ اس نے اجنبی عورتوں سے شادی کی اور پھر ان کے معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگا۔ اس نے غیر اقوام سے صرف بیویاں اور حرمیں ہی نہ لیں، اور صرف یہی نہیں کہ اس نے ان کے معبودوں کی پرستش اور عبادت کی، اس نے اس سے بھی بڑھ کر یہ کیا کہ ان غیر معبودوں کے لیے یسیرتیں اور مذبح بنائے تاکہ غیر معبودوں کی پرستش اور عبادت کی جائے اور لوگ ان غیر معبودوں کے سامنے قربانیاں چڑھائیں۔ پہلے سلاطین 11واں باب 4 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ پھر 6 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ لکھا ہے کہ سلیمان نے پورے دل سے خداوند کی پیروی نہ کی۔ 6 آیت میں آپ نے پڑھا کہ خداوند کی پوری پیروی نہ کی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو پورے طور پر خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی مکمل تابعداری اور پیروی کرتے ہیں؟ خدا کی پوری پیروی نہ کرنا گناہ ہے، اور سلیمان خدا سے منحرف ہو گیا اور اس کی پوری پیروی نہ کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ سلیمان خدا کو بھی اول درجہ دیتا ہو، لیکن ساتھ وہ غیر معبودوں کی طرف مائل ہو گیا، گویا وہ خدا کے حضور کامل نہ رہا، پوری پیروی نہ کی، اور یہ خدا کے حضور بدی تھی۔
اگرچہ خدا نے ہدایت دی تھی کہ غیر معبودوں کی پرستش اور عبادت نہ کرنا، لیکن سلیمان نے خدا کی اس ہدایت کو پس پش ڈال دیا۔ پہلی سلاطین 11واں باب 9 سے 13 آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان سے کو کہا: چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا، تو ابھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے باپ کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان کی سلطنت شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت پہ تقسیم ہو گئی، اور سلیمان کا بیٹا یربعام جو ہے وہ یہودا کی سلطنت میں بادشاہ مقرر ہوا، اور ایک اور شخص جو ہیکل کی تعمیر میں سپروائزر تھا، اس کا نام یربعام تھا، وہ شمالی سلطنت میں بادشاہ مقرر ہوا۔ جس طرح خدا نے سے کہا تھا کہ میں تجھ سے چھین کر یہ سلطنت تیرے خادم کو دوں گا۔ یہ سب کیا ہوا؟ اس نے اتنی خوبصورت ہیکل بنائی اور پھر اس کا دل خدا سے پھر گیا، اس لیے کہ اس نے خدا کے کلام کو رد کیا اور اجنبی عورتوں سے، غیر اقوام کی عورتوں سے اس نے شادی کر لی، کیونکہ خدا نے واضح طور پر سلیمان سے کہا تھا کہ تو ایسا نہ کرنا۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور پھر وہ غیر معبودوں کی عبادت کرنے لگا، وہ خدا کے کلام سے منحرف ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور کیا بدی کی؟ خدا نے مختلف خدام کو استعمال کیا کہ بائبل مقدس کو لکھا جائے، اور خدا نے بائبل مقدس سے اس طرح سے لکھوائی کہ گویا یہ ایک آئینے کی مانند دکھائی دیتی ہے، کیوسٹک آرڈر اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس کے لیے ایکس کا نشان جو آپ کے سامنے ہے، اس لیے اسے کیوسٹک سٹرکچر کہا جاتا ہے۔ اس کو کیوسٹک سٹرکچر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایکس کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم کسی بھی حوالے کو کیوسٹک آرڈر میں لکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس حوالے کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ یہاں پر جو سلاطین 5 باب 1 سے 9 آیت اور پھر 9ویں باب میں یہاں پر مرکزی مضمون جو ہے وہ ہیکل ہے، اور مرکزی مضمون جو ہوتا ہے وہ گویا ایک آئینہ ہوتا ہے یا آئینے میں نظر آنے والی شبیہ۔ پہلی سلاطین پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں اور پھر دوسرے باب کی 12 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی ناتن نبی نے مداخلت کی اور سلیمان کو بادشاہ ہونے کے لیے اس نے اس کی ماں سے بات چیت کی۔ اور پھر پہلا سلاطین 11ویں باب کی 26 سے 43 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بادشاہ جو تھے وہی شاہی جو وارث ہوتا تھا اس کا تعین کرتے تھے۔ سلیمان کی وفات پر ایک دوسرا بادشاہ یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ برسر اقتدار آیا۔ پہلا سلاطین 2 باب 13 سے 46 آیت: سلیمان نے اپنی سلامتی کے تمام خطرات جو تھے ان کو ختم کی، اور 11 باب 14 سے 25 آیت تک دیکھیں تو خدا نے سلیمان کی جو محافظت اور سلامتی تھی، جو اس کے گرد خدا نے باڑ لگا رکھی تھی، اس کو خدا نے ختم کر دیا۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سلاطین پہلے باب سے 3 آیت تک جو کچھ ہوا وہ مثبت ہے، لیکن 9 باب سے 11ویں باب کی 43 آیت دیکھیں تو وہ سب کچھ جو تیسرے باب تک ہوا، چوتھے باب تک ہوا، یہ سب کچھ اس کے متضاد نظر آتا ہے۔ سلیمان کی وفاداری کو خداوند نے دیکھا اور اس کو برکت دی۔ پھر 11ویں باب کی پہلے 13 آیات بتاتی ہیں کہ سلیمان نے بے وفائی کی اور خدا نے اس کو سزا دی۔ پہلی سلاطین تیسرے باب کی 16 آیت اور پھر 4 باب کی 34 آیت، خدا نے اس کو سرفرازی دی، سلیمان کو حکمت اور دولت سے نواز۔ پھر 9 باب کی 10 آیت اور پھر 10 باب کی 29 آیت کو دیکھیں تو یہ مال و دولت، یہ جلال، یہ سرفرازی اور برکت سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اور
پہلا سلاطین پہلے باب سے چوتھے آیت تک، اور پھر 9 باب سے لے کر 11ویں باب تک درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل تھی، اور ہیکل جو تھی وہ سلیمان کے زوال کا سبب بنی۔ کیا میں آپ کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے گھر کی تعمیر میں حصہ نہ لیں؟ یہ بالکل ہی الٹ کام ہو رہا ہے۔ ہیکل تعمیر کرنے کے بعد اسے خدا کی قربت میں اور زیادہ جانا چاہیے تھا، اور زیادہ خدا ان سے برکت اور سرفرازی پانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر تو کام ہی الٹ ہو گیا۔ اگر آپ 5 باب 1 سے 9 آیت کو اور پھر 9 باب کی 9 آیت کو دیکھیں تو آپ کو ایک اور ترتیب یہاں پر نظر آتی ہے۔ سلیمان نے صرف خدا کی ہیکل ہی نہیں بنائی تھی، بلکہ اس نے اپنے لیے ایک محل بھی تیار کروایا تھا۔ ہیکل کی تعمیر کی تیاری 5ویں باب میں، اور پھر ہیکل کی تعمیر 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں سلیمان نے ہیکل کو مخصوص کیا، اور اس میں جو ضروری چیزیں تھی وہاں پر رکھی گئیں۔ خدا کے لیے ہیکل تعمیر کرنے میں سلیمان کے دل میں بنیادی چیز کیا تھی؟ سلیمان کو ہیکل بنانے میں 7 سال کا عرصہ لگا۔ جی کیا آپ کو یاد ہے کہ 7 سال ہی لگے تھے؟ ابھی تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن سلیمان کو اپنے محل کی تعمیر کے لیے اس سے بھی زیادہ عرصہ لگا۔ 13 سال تک وہ اپنا محل تعمیر کرتا رہا۔ ہم بھی اس زمین پر ہیکلیں تعمیر کرتے ہیں، خدا کے گھر بناتے ہیں۔ یہ جگہ بھی، یہ گرجا گھر بھی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، خدا کی کوشش، خدا کے فضل اور آپ کی کاوشوں سے بنا ہے۔ یہ آپ کے ہدیہ جات، آپ کی دعاؤں اور محنتوں سے کھڑا ہوا ہے یہ گھر، اور یہ خدا کے لیے مخصوص ہے۔ خدا کرے کہ ہم خدا کے لیے ایسے گھر تعمیر کرنے والے ہوں جو اس کے جلال کا باعث ہوں، نہ کہ ہمارے زوال کا باعث۔ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے کیا ہیں؟ کیا ہم انتظار کرتے ہیں کہ خدا ہماری پیروی کرے، یا ہم خدا کی ہدایت اور رہنمائی میں چلتے ہیں؟ کیا آپ خدا کو انتظار کرواتے ہیں، یا آپ خود خدا کے حضور میں ٹھہر کر اس کا انتظار کرتے ہیں؟ یہاں پر صرف جسمانی ہیکل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ روحانی ہیکل بھی جس کو ہم تعمیر کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم خدا کے حضور میں کوئی کام سر انجام دیتے ہیں، اس کی پرستش اور ستائش کرتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، کوئی کتاب ترجمہ کرتے ہیں، کسی جگہ پر سیمینار کرتے ہیں، اتوار کی عبادت میں جمع ہوتے ہیں، بشارتی خدمت کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ہر ایک کام جو ہے یہ خدا کی ہیکل کو تعمیر کر رہا ہے۔ یہ روحانی گھر ہم خدا کے حضور میں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جب سلیمان نے خدا کی ہیکل بنائی تھی تو خدا نے اس کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہاں پر کوئی شور نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر جو پتھر گھڑنے کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، کسی ہتھوڑے چھینی کی آواز سنائی نہ دے، بالکل خاموشی سے یہ کام ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کی ہیکل کو تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بادشاہی کو قائم کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے دل کے محرکات کیا ہیں؟ میری دعا ہے کہ آپ کی کلیسیا کے قائدین جو ہیں سب کچھ خدا کی مرضی، ہدایت اور رہنمائی میں کریں، اور خدا ہی کو سارے کاموں سے عزت اور جلال ملے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب کلیسیا میں مختلف لوگوں کے درمیان تضادات، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو ہم دونوں فریقین کی بات سنتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں فریقین ہی خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور وہ خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس طور سے وہ خدمت کر رہا ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ شاید لوگ اس کا اظہار تو نہ کریں، لیکن ان کی سوچ و خیالوں میں یہی بات شامل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے افضل اور بہتر ہیں، اور ان کا طرز خدمت دوسروں سے اعلیٰ ہے۔ جب ہم ایسا طرز عمل، طرز فکر اپنا لیتے ہیں کہ میری خدمت کا انداز، میرے طریقہ کار، میری منسٹری، تو پھر تضادات اور اختلافات سر اٹھانے لگتے ہیں۔ جب ہماری خدمت میں ہماری میں اور ہماری شخصیت آ جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر اختلافات، جھگڑے اور تفرقے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کلیسیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر اندر ہی اندر خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص لفظی طور پر ایسا نہیں کہے گا، نہیں جی میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، میری خدمت دوسروں سے بہتر ہے، لیکن اندر یہی کچھ ہوتا ہے۔ کلیسیاں قائم کرنا خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے، اور یہ مخلصی کے منصوبے کا حصہ ہے۔
اس لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے تاکہ ہم اس کے حضور خدمت سر انجام دے سکیں۔ کئی دفعہ اختلافات اس وجہ سے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلیں اس کام کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کریں، جہاں کہیں بھی جائیں، اس میں مقصد یہی ہونا چاہیے کہ خدا کی مخلصی کا منصوبہ انفرادی طور پر، خاندانی طور پر اور مجموعی طور پر کلیسیا میں پایہ تکمیل تک پہنچے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ نجات پائیں، لوگ مخلصی پائیں اور خدا ان کی طرف لوٹ آئیں، لوگ خدا سے برکت پائیں، لوگ خدا کے جلال کا تجربہ کریں، لوگ بحال ہوں، خدا ہی زندگیوں کا مرکز اور محور بن جائے۔ لیکن بعض کا ہماری نظریں حتمی نتیجہ تک جم جاتی ہیں اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنے رویوں کی بنا پر لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ایسے رویوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیاں تعمیر کرنا، خدا کے گھر کو بنانا، اس میں مرکزی بات یہ ہے کہ چراغ کبھی بجھنے نہ پائے، خدا کے فضل کا چراغ جلتا رہے، خدا کا جلال ہمیشہ کلیسیا میں موجود رہے اور اس کا بر اس پر چھایا رہے۔ خدا کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے پاسبانوں، مبشروں، اساتذہ اور جو بزرگ ہیں ان کو اپنا رویہ درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کامل لوگوں کا گروہ نہیں ہے، کلیسیا ایسا مقام نہیں جہاں پہ بہت ہی اچھے اور بھلے اور نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ کلیسیا تو ایسے لوگوں کا مقام ہے جہاں لوگوں کو نجات پانے کی، معافی پانے، شفا پانے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ یہاں پر آتے ہیں جو طرح طرح کے وجوہات کے سبب سے لوگوں سے دکھ اٹھا چکے ہوتے ہیں اور اپنے دلوں پر زخم لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویوں کو درست نہیں کریں گے تو یہ مسائل جو ہماری کلیسیا میں موجود ہیں، اختلافات جو موجود ہیں، یہ برے رویے جو ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور کسی طور سے بھی خدا کی بادشاہی میں وسعت لانے کے لیے، خدا کو جلال دینے کے لیے، لوگوں کی نجات، شفا، برکت اور بحالی میں مفید ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ ہم خدا کے جلال، اس کی برکت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم توبہ کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو چکی ہو، ہم واپس لوٹیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں اور ایسے رویوں سے چھٹکارا حاصل کریں جو لوگوں کے لیے برکت کا باعث نہیں، جو خدا کی بادشاہی میں وسعت پیدا کرنے کا باعث نہیں ہے۔ جب آپ خدا کی ہیکل کو تعمیر کریں تو میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو فضل دے کہ ہم اپنی خودی، اپنے نام اور وقار کو اونچا نہ کریں، جس طرح سلیمان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہیکل تعمیر ہو لے تو پھر میں اپنا محل تعمیر کرواؤں گا، اور آپ دیکھیں کہ ہیکل کی تعمیر میں اگر 7 سال لگے ہیں تو اس کے محل کی تعمیر میں 13 برس لگ گئے۔ اس سے اس کے محرکات کو جاننے میں بھی ہمیں مدد ملتی ہے۔ خدا ہی ہماری ہر ایک سوچ اور خیال اور ارادے کا محرک ہو۔ حاصل کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خود داؤد کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ خدا کے لیے ہیکل بنائے تو خدا نے اس کی اس سوچ، حسرت اور خواہش کے لیے کیا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ بڑی اچھی سوچ تھی، یہ باعث برکت سوچ تھی۔ خدا کرے کہ ہمارے دل میں بھی خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے، اس کے جلال کے لیے کچھ کرنے کا منصوبہ ہو۔ خداوند ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے۔ خدا کرے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایسا ہی دل ملے اور وہی برکات ملے جو خدا نے داؤد کو دینے کا ارادہ کیا تھا جب اس نے خدا کے لیے ہیکل بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ خدا نے داؤد کو کیسی برکت دی جب اس نے کہا کہ میں خداوند کے لیے ہیکل بناؤں گا۔ خدا کے کلام میں 2 سیموئیل 7 کی 8 میں لکھا ہے، سو اب تو میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا لیا، تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو۔ جب خدا نے آدم کو خلق کیا تو اس نے اسے کہا کہ اس تخلیق پر تیری حکمرانی ہو۔ خدا نے آدم کو روحانی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر اس دنیا میں ایک اختیار دیا تھا۔ خدا اپنے لوگوں کو اختیار اور قدرت دے کر کھڑا کرتا ہے۔ 9 میں لکھا ہے، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا۔ یہ سبت کی برکت ہے۔ خدا ہماری زندگیوں سے ہمارے ہر طرح کے دشمن کو کاٹ ڈالے، اور پھر خدا نے اس سے 9 میں وعدہ کی کہ میں تیرا نام بڑا کروں گا۔ 10 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور میں اپنی قوم اسرائیل
کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا اور وہاں ان کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شراط کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ آپ کے گھرانے، آپ کی اولاد، آپ کی شخصی زندگیاں خداوند کی طرف سے قائم ہوں، ایسا کہ کوئی دشمن ان کو ہلا نہ سکے، کسی طرح کے حالات و واقعات کا ان پر اثر نہ ہونے پائے۔ 5ویں آیت میں خدا کے کلام میں 5ویں برکت 11ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جیسا اس دن سے ہوتا ہے جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سارے دشمنوں سے آرام ملے، ماں سوا اس کے خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ یہاں پر داؤد کی جسمانی نسل کا نہیں بلکہ آنے والے مسیح اور اس کی کلیسیا کا یہاں پر ذکر ہے، مسیح سے پیدا ہونے والی روحانی نسل کا ذکر ہے۔ اور پھر 14ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، 14 آیت، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا میری اولاد کا مجھ سے زیادہ بہتر باپ ہو سکتا ہے۔ خدا نے داؤد سے کہا کہ میں تیری آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھوں گا۔ 15ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا۔ کیا اس سے بھی کوئی بڑی برکت ہے جو ہم خداوند سے مانگ سکتے ہیں؟ ہم اپنے سنڈے اسکول کے بچوں، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور برکت چاہ سکتے ہیں؟ اور پھر 10ویں برکت کو ہم خدا کے کلام میں 16ویں آیت میں دیکھیں گے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ یہ کلیسیا ہمیشہ قائم رہے جب تک کہ نیا یروشلم، نیا آسمان اور نیا زمین خداوند کی طرف سے نہ بن جائے۔ میری دعا ہے کہ یہ برکات مجھے شخصی طور پر آپ کے گھرانوں اور اس کلیسیا کو ملے اور ہم ابدیت میں داخل ہوں۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو عظیم خدا ہے، اور جب ہم تیرے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں، تیرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو شادمان ہوتا ہے۔ خداوند جب داؤد کے دل میں آیا کہ تیرے لیے گھر بنائے تو خداوند تو اس سے خوش ہوا، اور خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم ایمان کی بنیاد پر اور توبہ کی بنیاد پر تیرے گھر کو استوار کریں۔ ہم ابراہیم کے ایمان اور توبہ، داؤد جیسی توبہ کرتے ہوئے خداوند تیری حضوری میں تیرے کام کو آگے بڑھا سکتے، تاکہ خداوند تیرا دل، تیری آنکھیں، تیرے کان خداوند تیری ہیکل پر لگے رہیں۔ ہمیں ایسی ہیکل بنانے کا فضل دے۔ کلیسیا کے ہر ایک فرد کو فضل دے کہ وہ تیری ہیکل میں خداوند خدا ہمیشہ جڑا رہے، تیرے گھر میں ہمیشہ آتا رہے۔ خداوند ہم ساری باتوں کے لیے تجھے مبارک کہتے ہیں، سب کاموں کے لیے تجھے عزت اور جلال دیتے ہیں، اور خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔